اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اس بات کا انتظار تھا کہ صبح ہوگی تو کس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں گے، کیونکہ جس کو بھی وہ جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں تھیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا اور خیبر اس کے ہاتھ سے فدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی اس نعمت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر اپنا لاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی، تو فوراً انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ یہ جھنڈا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہے۔ خدا کی قسم، اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ کموس کے پاس جا کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دینا شروع کیا۔ قلعے کا رئیس مرحب بہت ہی روب سے قلعے سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھانٹا باندھا ہوا تھا اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنا ہوا تھا۔ اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ رکھتا ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا، لیکن مرحب کا یہ وار خالی گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی وار میں تلوار اس کے سر پر پڑے پتھر کے خود کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک آ گئی۔ مرحب کے قتل کو دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ تمام یہودی مرتے چلے گئے۔ اسی جنگ میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور اس کو ڈھال بنا کر دشمنوں کی تلواروں کے وار کو روکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ اس کو شاید 40 آدمی بھی نہ اٹھا سکتے۔ قلعہ کموس تقریباً 20 دن کی لڑائی کے بعد فتح ہو گیا۔ یہ وہ فتح عظیم ہے کہ جس کے بعد یہودیوں کے ہر قسم کے گھمنڈ، تکبر اور غرور کو خاک میں ملا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز کیا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کے لیے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ جنگ خیبر میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ فتح خیبر کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ان کو خیبر سے نہ نکالا جائے، زمین ان کے قبضے میں رہنے دی جائے اور جو بھی پیداوار وہ کریں گے اس کا آدھا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ جب بھی کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کے کہتے تھے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شرط پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا چاندی ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دیں، جانوروں پر جو کچھ لدا ہو وہ یہودی اپنے پاس رکھیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہیں چھپائیں گے۔ مگر اس شرط کو قبول کرنے کے باوجود حی بن اخطب کا ایک تھیلا چھپا لیا گیا۔ اس تھیلے میں وہ بنو نذیر سے جلا وطنی کے وقت سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ یہودیوں نے اس تھیلے کو چھپانے کے بعد یہ جھوٹ بولا کہ اس میں موجود تمام سونا چاندی لڑائی میں استعمال ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے، اور مسلمانوں نے اس تھیلے کو برآمد کر لیا۔ اس کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق جس نے حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو چھت سے پتھر گرا کر شہید کر دیا تھا، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں قتل کرا دیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں۔ یہ بنو نذیر کے رئیس حی بن اخطب کی بیٹی تھیں اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی رئیس تھا۔ جب سب قیدی جمع ہو گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لیں۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پسند کیا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو دحیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا ہے، وہ کریزہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی اور پنیر کا مالیدہ کھلایا گیا۔ فتح کے بعد چند روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے۔ یہودیوں کو ہر قسم کی امان دی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ سازشوں سے باز نہیں آئے۔ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اس دعوت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس نے جو گوشت پکایا اس میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھانے میں ملا کر دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ زہر اثر نہیں کرے گا، ورنہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس بات پر یہودیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ کہ جن کی وفات اسی زہر سے ہوئی تھی، ان کے قصاص میں زینب کو قتل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔